چند ہی لمحے بعد مینار میں بند ایک لڑکی پھر زور زور سے چیخنے لگی۔ یقیناً رابی نام کا وہ شخص اس سے دست درازی کر رہا تھا۔ رابی کی طرح لڑکی بھی انگریزی داں تھی۔ وہ چیخو پکار کر رہی تھی، خدا کے لیے میری مدد کرو، خدا کے لیے بچاؤ۔ گاہے بگاہے وہ رابی کی منت سماجت بھی کرنے لگتی۔ اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سفید فام ہے۔ بوکارلو کی کشادہ پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ پہلے تو جیپ کے سامنے بے قراری سے ٹہلتا رہا، پھر اس نے چند مسلح افراد کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ چند فٹ کی دوری سے آہنی دروازے پر زبردست فائرنگ کریں۔ بوکارلو کے حکم پر فوراً عمل کیا گیا۔ دروازے پر وقفے وقفے سے قریباً 200 راؤنڈز فائر کیے گئے، مگر وہ قدیم زمانے میں ایمانداری سے بنا ہوا بھاری بھرکم اور ٹھوس دروازہ تھا۔ مزید مضبوطی کے لیے اس پر لوہے کی پٹیوں سے جال سا بنا دیا گیا تھا۔ خود کا رائفل کی گولی دروازے سے ٹکراتی تھی تو یوں آواز دیتی جیسے کسی لیڈیز پسٹل سے فوجی ٹینک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہو۔ فائرنگ کو بے اثر دیکھ کر بوکارلو نے اپنے رائفل برداروں کو پیچھے ہٹا لیا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی کہ رابی کو گفت و شنید سے قائل کیا جا سکے، مگر اس مرتبہ رابی نے بوکارلو کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ مینار کی بلندی سے لڑکی کی چیخیں وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھیں۔ یہ بڑی دردناک صورتحال تھی۔ لڑکی مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ اس کی آواز ہمارے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی، مگر ہم لاچار تھے۔ پھر بدنصیب لڑکی کی چیخیں آہوزاری میں بدل گئیں۔ اس آہوزاری میں بے بسی اور لاچاری اپنے عروج پر محسوس ہوتی تھی۔ بوکارلو نے آگے جا کر از خود زور زور سے دروازہ پیٹا اور رابی کو پکارا، مگر یہ سب کوششیں لا حاصل رہیں۔ آخر لڑکی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ ایک بھیانک مرحلے سے گزر چکی تھی۔ بوکارلو کو میں نے پہلی دفعہ غصے کی حالت میں دیکھا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر ٹہل رہا تھا۔ اس کا اضطراب دیکھ کر باقی افراد بھی مضطرب نظر آنے لگے۔ میں نے بوکارلو کے قریب پہنچ کر کہا، کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے اس شخص سے اتنی برائی کی توقع نہیں تھی۔ کاش وہ سب کچھ نہ کرتا۔ وہ پریشانی سے بولا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے محترم، اب ہمیں دوسری لڑکی کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بات اس سفید فام نے کہی جس نے کل ہمارے ساتھ جیپ میں سفر کیا تھا۔ اس سفید فام شخص اور بوکارلو کے درمیان انگلش میں جو گفتگو ہوئی، اس سے پتہ چلا کہ رابی آج شام سے اس مینار میں گھسا بیٹھا تھا۔ اس کی موجودگی کا علم اتفاقاً ایک راہگیر کو ہوا اور اس نے بستی میں جا کر اطلاع کر دی۔ ابھی ہمارے آنے سے تھوڑی دیر قبل رابی نے بلندی سے شراب کی 2 خالی بوتلیں پھینکی تھی، جس سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ صورتحال بڑی عجیب تھی۔ ایک بھڑکا ہوا جنونی شخص ایک ایسی پناہ گاہ میں گھس بیٹھا تھا جہاں سے اسے نکالنا یا اس پر قابو پانا جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ وہ ہم سب کی موجودگی میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک لڑکی کو پامال کر چکا تھا اور ہم کچھ نہیں کر سکے تھے۔ اس کی پناہ گاہ پر اندھا دھند فائرنگ بھی بے اثر رہی تھی۔ اس سے لڑکیوں کی زندگی جا سکتی تھی اور اس فائرنگ کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ دیر تک سٹ پٹانے اور چکرانے کے بعد بوکارلو ایک بار پھر مینار کے قریب چلا گیا۔ وہ رابی نامی اس جنونی سے مکالمہ کر رہا تھا اور اسے لڑکیوں سمیت نیچے لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ کوشش بے سود ہی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جنونی واضح الفاظ میں 2-3 بار کہہ چکا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کو تاراج کرنے کی قسم دیوتاؤں کے سامنے کھا چکا ہے، اور وہ یہ کارروائی ان عورتوں کے انتقام میں کر رہا ہے جو اس سے پہلے وقتاً فوقتاً لارسیوں کی بستی سے غائب ہوتی رہی ہیں اور جن کے بارے میں رابی کا خیال تھا کہ انہیں ٹرسٹ والوں نے پکڑا ہے۔ میں اور صفدر ایک طرف نیم تاریکی میں کھڑے تھے۔ صفدر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کھجور کے وہ 2 درخت دیکھ رہے ہیں آپ؟ کتنے لمبے ہیں؟ ان میں سے ایک کی شاخیں مینار سے قریباً چھو رہی ہیں۔ جناب والا، وہ کھجور کے نہیں تاڑ کے درخت ہیں۔ کیا تمہارا ارادہ ان پر چڑھنے کا ہے؟ یہ کوئی ایسی نہ ہونے والی بات بھی نہیں ہے جناب۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس درخت پر چڑھ کر مینار کے اندر چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ اس نے بائیں جانب والے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شاید تم بھول رہے ہو کہ وہ شخص مسلح ہے۔ وہ بھی دیکھ چکا ہوگا کہ اس درخت کی شاخیں مینار سے چھو رہی ہیں۔ اس کی رائفل کا رخ یقیناً اس درخت کی طرف ہی ہوگا۔ ایک بات آپ بھی بھول رہے ہیں، یہاں جو 3 درجن مچھلیں بھڑک رہی ہیں نا، ان کی وجہ سے یہاں روشنی ہے اور درخت بھی روشن نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ مشل بردار دوسری طرف چلے جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں تو اس درخت سمیت آس پاس کا سب کچھ علاقہ تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ بات تو صفدر کی درست تھی۔ مینار کا ایک پہلو اور تاڑ کی بلند و بالا درخت صرف مشلوں کی وجہ سے اور جیپ کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے روشن نظر آ رہے تھے۔ اگر ادھر روشنی نہ ہوتی تو یہ سب کچھ تاریک تھا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ بہت سی مشلیں تیل ختم ہونے کی وجہ سے بجھ گئیں۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی بجھا دی گئیں کیونکہ بیٹری ڈاؤن ہونے کا خطرہ تھا۔ صرف چند مشلیں روشن تھیں اور وہ کچھ فاصلے پر درختوں سے چلی گئی تھیں، جہاں بوکارلو اپنے ساتھیوں کے ساتھ صلاح مشورے میں مصروف تھا۔
اچانک میں نے محسوس کیا کہ صفدر میرے پہلو میں نہیں ہے۔ میں نے اسے 2-4 آوازیں دی مگر وہ آس پاس کہیں نہیں تھا۔ پلک جھپکتے میں میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ کدھر گیا ہے۔ میری نگاہ بے اختیار تاڑ کے جھنڈ کی طرف اٹھ گئی۔ خطرے سے کھیلنا صفدر کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ خطرہ جتنا شدید ہوتا اس کا سامنا کرنے میں اسے اتنا ہی مزہ آتا۔ شاید میری اپنی کیفیت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمیں بدترین حالات کا سامنا کرنے کا چسکا سا پڑ گیا تھا۔ جس طرح اکثر لوگ تحفظ اور سلامتی کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم حوادث اور مشکلات کو ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ ان مشکلات سے آنکھیں چار کر کے اور پھر ان سے عہدہ برا ہو کر ہمیں ایک خاص قسم کا لطف حاصل ہوتا تھا۔ تاڑ کے درخت مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن انہیں دیکھے بغیر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا سرپھرا یار ان درختوں میں پہنچ چکا ہے اور مینار پر اترنے کے لیے کارروائی کا آغاز کر چکا ہے۔ اب ان درختوں کی طرف جانا نہ صرف میرے لیے بلکہ صفدر کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ میں اپنی جگہ خاموشی سے کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ قریباً 20 منٹ سخت تجسس اور انتظار میں گزرے۔ شکستہ مینار کے اندر اب مکمل خاموشی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ نہ کوئی آہٹ سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں گھور گھور کر درختوں کی طرف دیکھ رہا تھا مگر درختوں کے ہیولوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شاید یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اور پھر ایک دم قرب و جوار لرز اٹھے۔ مینار کی نصف بلندی سے رائفل کی خوفناک تڑتڑاہٹ سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر رہ گیا۔ صفدر نہتھا تھا، مد مقابل نہ صرف مسلح تھا بلکہ جنونی کیفیت میں بھی تھا۔ تب اچانک زوردار نسوانی چیخیں سنائی دیں۔ یہ 2 لڑکیوں کی چیخیں تھیں۔ اس کے ساتھ ہی مینار میں قریباً 40 فٹ کی بلندی پر شعلے بھڑک اٹھے۔ ان شعلوں کی روشنی میں چند لمحے کے لیے 2 افراد گتھم گتھا نظر آئے۔ یقیناً ان میں سے ایک خدائی فوجدار صفدر تھا۔ مینار کے ارد گرد موجود قبائلی بوکارلو سمیت حیرت زدہ تھے۔ ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بوکارلو کا سفید فام ساتھی میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ اس اچانک ہلچل پر اظہار خیال کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ یہ بدبخت اکیلا نہیں تھا، کوئی ساتھی بھی اس کے ہمراہ ہے اور اب شاید دونوں جھگڑ پڑے ہیں۔ بوکارلو کے مسلح ساتھی مینار کے ارد گرد بوکھلائے ہوئے پھر رہے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ قریباً 5 منٹ کے بعد لڑکیوں کی چیخو پکار قدرے کم بلندی سے سنائی دینے لگی۔ اندازہ ہوا کہ وہ دروازے کی طرف آ رہی ہیں۔ مینار میں بھڑکنے والے شعلے اب کافی پھیل گئے تھے۔ گاڑھے دھوئیں کا بادل آسمان کو تاریک کر رہا تھا۔ پھر بھاری بھرکم آہنی دروازے پر کھٹ پٹ سنائی دی۔ اس کا اندرونی کھٹکا ہٹایا جا رہا تھا۔ بوکارلو کے کچھ ساتھیوں نے جیپ کی اوٹ میں پوزیشنیں لے لی اور رائفلیں دروازے کی طرف سیدھی کر لیں۔ آخر دروازہ کھلا۔ پہلے 2 لڑکیاں چیختی ہوئی باہر نکلیں اور درختوں کی طرف لپک گئیں۔ بوکارلو کے ساتھیوں نے لڑکیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کے بعد مجھے صفدر کی صورت دکھائی دی۔ وہ ایک زخمی شخص کو رائفل کے کندے سے دھکیلتا ہوا باہر لا رہا تھا۔ زخمی کے دونوں بازوؤں پر گولیاں لگی تھیں اور خون دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے مضروب کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ شاید وہ تکلیف میں نہ ہوتا تو بھی اس کا چہرہ کچھ اتنا معقول نہ ہوتا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر لمبا تھا اور جسمانی لحاظ سے بھی وہ خاصا لمبا تڑنگا شخص تھا۔ اس کا رنگ نہ سیاہ تھا نہ سفید۔ مترجم صوفیہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہ شخص سیاہ باپ اور سفید ماں کے ملاپ کا نتیجہ تھا۔ کھلی جگہ پر پہنچ کر صفدر نے اسے دھکا دیا اور وہ اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ بوکارلو کے حبشی ساتھیوں نے لپک کر اس کی مشقیں کس دیں۔ صفدر کو دیکھ کر بوکارلو سمیت ہر شخص کی آنکھوں میں حیرت امنڈ آئی۔ صفدر خود بھی زخمی ہوا تھا۔ اس کے کندھے سے خون رس رہا تھا۔ یہ تو تمہارا ساتھی ہے؟ بوکارلو نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، لیکن اس نے جو کچھ بھی کیا اپنی ثوابدید پر اور اپنے رزق پر کیا ہے۔ لیکن یہ وہاں پہنچا کیسے؟ یہ تو آپ اسی سے پوچھئے۔ بوکارلو کی نگاہ بے اختیار تاڑ کے درختوں پر جم گئی۔ وہ بولا، اگر یہ وہاں سے گیا ہے تو پھر اس نے واقعی کمال کیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہیں سے گیا ہے۔ بوکارلو کے ہونٹ تھرا کر رہ گئے۔ 2 افراد نے جلدی سے صفدر کا زخمی کندھا دیکھا۔ یہ گولی کے بجائے تیز دھار آلے کا زخم تھا۔ لمبائی 6 انچ اور گہرائی 1.5 انچ کے لگ بھگ تھی۔ خون روکنے کے لیے اس کے زخم پر پٹی باندھ دی گئی۔ صفدر کے بعد رابی کی بھی مرہم پٹی کی گئی، تاہم یہ عارضی انتظام تھا۔ رابی کے دونوں بازوؤں میں 1 گولی موجود تھی۔ مینار سے برآمد ہونے والی دونوں سفید فام لڑکیوں کو لمبی چادروں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک کا لباس پھٹ چکا تھا اور جسم پر بے انتہا خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ وہی بد نصیب لڑکی تھی جو مینار کے اندر رابرٹ اور رابی کی آتش مزاجی کا شکار ہوئی تھی۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ بہرحال اس کے سر پر ہچکولے کھاتی ہوئی چادر سے آیا تھا کہ وہ مسلسل ہچکیوں سے رو رہی ہے۔
مینار کے اندر بھڑکنے والی آگ خود ہی بجھ گئی تھی۔ دراصل یہ آگ اسی کوٹری نما کمرے میں بھڑکی تھی جہاں رابی نے لڑکیوں کو مبہوس کیا تھا۔ کمرے میں جو بھی شے آگ کی تھی، لکڑی کی تھی یا جلنے کے قابل تھی، وہ جل گئی تھی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ آگ نے بجھنا ہی تھا۔ رابی کی رائفل اب صفدر کے ہاتھ میں تھی۔ اس رائفل سے 20 گولیوں کا میگزین ملق تھا۔ 4-5 گولیاں اب بھی میگزین میں موجود تھیں۔ یہ رائفل بوکارلو کے کارندوں نے اپنی تحویل میں لے لی۔ بوکارلو کی ہدایت پر چند افراد نے اوپر جا کر آتش زدگی کا شکار ہونے والا کمرہ دیکھا اور کچھ شواہد اکٹھے کیے۔ اس کے بعد 2-3 افراد کو کھنڈر میں چھوڑ کر باقی سب لوگ واپس بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ صفدر کے علاوہ شدید زخمی رابی کو بھی جیپ میں سوار کرایا گیا۔ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی، لہٰذا بوکارلو نے مجھے ہدایت کی کہ میں جیپ کی رفتار ممکنہ حد تک تیز رکھوں۔ جلد ہی ہم بستی واپس پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد بوکارلو کے گھڑ سوار بھی آ گئے۔ ان دونوں لڑکیاں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ سرداپا چادروں میں لپٹی ہوئی تھیں۔ انہیں ایک ہی گھوڑے پر بٹھایا گیا تھا۔ بوکارلو نے خود آگے بڑھ کر بڑے احترام سے دونوں لڑکیوں کو گھوڑے سے اتارا۔ وہ انہیں لے کر اپنے جھوپڑے کی طرف بڑھا۔ مشل بردار افراد اس کے دائیں بائیں تھے۔ پہلے بوکارلو جھوپڑے میں داخل ہوا، اس کے بعد دونوں لڑکیوں نے اندر قدم رکھا۔ دونوں جھجک رہی تھیں۔ اگلی لڑکی اندر داخل ہو چکی تھی، پچھلی آدھی اندر اور آدھی باہر تھی۔ اچانک بجلی سی لپک گئی۔ ایک شخص نے کود کر لڑکی پر حملہ کیا اور اسے دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی جو اس نے لڑکی کی کنپٹی پر رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ وحشیانہ انداز میں چیخنے لگا، پیچھے ہٹ جاؤ، سب پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ ختم کر دوں گا اسے۔ مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا۔ روشن مشلیں جو 2 سیدھی قطاروں میں کی صورت میں تھیں، چاروں طرف بکھر گئیں۔ بوکارلو بھی پلٹ کر باہر نکل آیا۔ دوسری لڑکی بھی نکلنا چاہتی تھی مگر بوکارلو نے دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے واپس اندر دھکیل دیا۔ لمبا تڑنگا شخص لڑکی کو چڑیا کی طرح دبوچے ہوئے 10-15 قدم پیچھے چلا گیا اور ایک جھونپڑے کی دیوار سے پشت لگا لی۔ مشلوں کی روشنی اب براہ راست اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شروع میں تو مجھے اور صفدر کو یہی لگا کہ وہ رابرٹ عرف رابی ہے۔ اس کا قد کاٹ اور کسی حد تک شکل بھی رابی سے ملتی تھی، پر وہ رابی نہیں تھا، اس کا بھائی تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ چنگھاڑتے ہوئے بولا، یہ لڑکیاں میرے بھائی کے ساتھ آئی ہیں اور اسی کے ساتھ رہیں گی۔ میرے بھائی نے دیوتاؤں کی قسم کھائی ہے، میں یہ قسم نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ بوکارلو غرا کر بولا، پاگل مت بنو، لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ رابی کی طرح۔ جناب، میں آپ کی بےحد عزت کرتا ہوں مگر ان لڑکیوں کے بارے میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ یہ لڑکیاں میرے بھائی کی ملکیت ہیں۔ تمہارے بھائی نے انہیں اغوا کیا ہے۔ ہمارے قبیلے سے بھی تو لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں۔ میری بیوی کی 15 سالہ بہن اغوا ہوئی ہے۔ ٹرسٹ والے اسے تو واپس چھوڑ کر نہیں گئے، پھر ہم کیوں ان کے سروں پر چادریں ڈال کر انہیں واپس کریں؟ اس نے وحشت کے عالم میں لڑکی کے جسم پر سے چادر نوچ پھینکی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ دیر پہلے رابی کی وحشت کا شکار ہو چکی تھی۔ لڑکی کے جوان جسم پر بس لباس کے نام پر چند دھجیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ سراپا حیرانی اور خوف تھی۔ ابھی وہ بمشکل ایک سانحے سے گزری تھی کہ یہ دوسری قیامت اس کے سر پر ٹوٹ پڑی تھی۔ رائفل بردار نے جب یہ دیکھا کہ اس کی یہ دھمکی کارگر ہے اور کوئی بھی اس کے قریب آنے کی جرات نہیں کر رہا تو وہ لڑکی کو لے کر آہستہ آہستہ جھیل کی طرف ہٹنے لگا۔ جھیل کا کنارہ 10-15 گز کی دوری پر تھا۔ وہاں ایک ڈونگا لہروں پر ہچکولے کھا رہا تھا۔ رائفل بردار لڑکی کو لے کر ڈونگے میں سوار ہو جاتا تو پھر اس پر قابو پایا جانا کافی مشکل کام تھا۔ بوکارلو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ماہر نشانے باز کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سیاہ فام شخص خاموشی سے تاریکی میں رینگ گیا۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوا کہ یہ چاقو چوبند نشانے باز کس طرف گیا ہے اور اس نے کہاں پوزیشن لی ہے۔ ہم نے بس تاریکی میں دھماکے کے ساتھ شعلے لپکتا دیکھا اور اس کے ساتھ ہی لڑکی کو یرغمال بنانے والا شخص جو جھیل کے عین کنارے پہنچ چکا تھا لڑکھڑا کر گر گیا۔ چند مسلح افراد دوڑتے ہوئے گئے اور انہوں نے گرنے والے کو قابو میں کر لیا۔ میں اور صفدر بھی موقع پر پہنچے۔ رائفل کی گولی اس شخص کے سینے میں دل کے مقام پر لگی تھی اور وہ گرتے ہی راہی عدم ہو گیا تھا۔ قبائلی نشانے باز واقعی بہت اچھا تھا۔ لڑکی ہذیانی انداز میں چیختی چلی جا رہی تھی۔ اس مرتبہ پھر چادر سے اسے ڈھانپا گیا اور بوکارلو کے کشادہ جھوپڑے میں پہنچا دیا گیا جس کے دروازے پر ایک مسلح حبشی برچھا لیے کھڑا ہوا تھا۔ بوکارلو کے چہرے پر تعصب کے آثار تھے۔ وہ غمزدہ نظروں سے ہلاک ہونے والے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک سیاہ فام بوڑھا روتا چلا آیا اور ہلاک ہونے والے کے خون آلو جسم سے لپٹ گیا۔ اس بوڑھے کے جسم پر فقط ایک لنگوٹی تھی اور گھنگریالے بال بالکل سفید تھے۔ وہ سینے پر 2 ہتھڑ مار مار کر چیخ رہا تھا اور وائے ویلا کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ دکھ بھرے انداز میں بوکارلو کی طرف بھی اشارہ کرتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بوڑھا مقتول کا باپ ہے اور اپنے بیٹے کی موت پر بوکارلو سے شکوہ کرنا ہے۔
پھر اچانک نہ جانے بوڑھے کو کیا ہوا، وہ خاک اڑاتا ہوا اٹھا اور بستی کی طرف دوڑا۔ وہ بالکل میرے قریب سے ہو کر گزرا تھا۔ بوکارڈو نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا اور چیخ کر مجھ سے کہا، اس کو پکڑو۔ بوکارڈو کی بات میری سمجھ میں آئی تو میں پلٹ کر بوڑھے کے پیچھے بھاگا۔ چند اور مسلح افراد بھی میرے عقب میں آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں بوڑھے کو پکڑتا، وہ ایک نیم پختہ جھوپڑے میں گھس گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر گھسا۔ یہاں چربی کے 2-3 چراغ روشن تھے۔ اس کی روشنی میں مجھے کسی دھات کی بنی ہوئی سراہی نظر آئی۔ اس سراہی کے منہ میں سے شیشے کی 2 نلکیاں نکل کر ایک چھوٹے سے جار میں جا رہی تھیں۔ یہ جار پانی سے بھرے ہوئے ٹب میں رکھا تھا۔ سراہی کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی یہاں کچھ تجرباتی نوعیت کے آلات نظر آ رہے تھے۔ بوڑھا جھوپڑے میں پہنچتے ہی دیوانوں کی طرح ہاتھ چلانے لگا۔ آگ پر رکھی سراہی الٹ کر دور جا گری۔ شیشے کی نلکیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ ہمارے پکڑتے پکڑتے بوڑھا جھوپڑے میں موجود اکثر اشیاء کو توڑ پھوڑ چکا تھا۔ ساتھ وہ ہذیانی انداز میں چلا بھی رہا تھا۔ بوڑھے کو بمشکل قابو میں کیا گیا۔ غم و غصے کی زیادتی سے بوڑھے پر اچانک غشی طاری ہو گئی اور وہ ہمارے ہاتھوں میں جھول گیا۔ جھوپڑے کے اندر ایک سیاہی مائل سیال پھیل رہا تھا۔ اس میں سے نہایت تیز اور کریہا بو اٹھ رہی تھی۔ ہم بوڑھے کو ہاتھوں پر اٹھا کر جھوپڑے سے باہر لے آئے۔ بوکارڈو بڑے مایوس انداز سے جھوپڑے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اشیاء پر ایک پریشان نگاہ ڈالی اور ایک گہرا سانس لے کر باہر آ گیا۔ میں اور صفدر جس وقت اپنے جھوپڑے میں واپس پہنچے، صبح ہونے والی تھی۔ جنگل کی یہ خنک صبح بڑی سہانی اور دل فریب تھی۔ مشرق سے سفیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ بستی میں مرغ بآواز بلند اذانیں دے رہے تھے اور درختوں پر پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا تھا۔ میں اور صفدر جھوپڑے کا دروازہ اور کھڑکی کھول کر بیٹھ گئے۔ ہوا جھوپڑے میں سے کراس ہونے لگی اور رات بھر کی گرمی اور حبس کا مداوع ہو گیا۔ ہمارے ذہن میں کئی سوالات کلبلا رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کب تک کلبلاتے رہیں گے، لیکن پھر ہمیں صوفیہ کی صورت نظر آ گئی اور ہم نے اپنے سوال اس کے سامنے رکھ دیے۔ ان میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ یہ بوڑھا کون تھا اور اس نے جھوپڑے میں گھس کر جو توڑ پھوڑ کی اس کا کیا مقصد تھا۔ اس کے جواب میں صوفیہ نے کہا، مرنے والے کا نام فرانسس ہے۔ یہ رابرٹ اور فرابی کا سگا بھائی ہے۔ جس بوڑھے کا تم ذکر کر رہے ہو وہ ان دونوں کا باپ ہے۔ اس کی بیوی ایک سفید فام عورت تھی اور یہ دونوں بھائی اسی کے وطن سے ہیں۔ اس نے جھوپڑے میں توڑ پھوڑ کس لیے کی ہے؟ تم نے محترم بوکارڈو کے ہاتھ پر بندھی ہوئی پٹی دیکھی ہے؟ ہاں۔ تم جانتے ہو یہ ہاتھ کیوں کر زخمی ہوا؟ نہیں۔ تم نے ٹرسٹ میں کبھی کنگ کو دیکھا ہے؟ اس کے پاس اکثر ایک خاص قسم کا چھپکلا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ چھپکلا میں نے دیکھا ہے، میں نے جواب دیا۔ محترم بوکارڈو کو اسی منحوس چھپکلے نے کاٹا ہے۔ اس کے لگائے ہوئے زخم کی خصوصیت ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ صوفیہ کے لہجے میں دکھ کی لہر تھی۔ میں اور صفدر حیران رہ گئے۔ صفدر نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زخم کیسا بھی ہو، اگر وہ کرونک نہیں ہے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ میں تمہیں کوئی کتابی بات نہیں بتا رہی، یہاں کے لوگوں کا صدیوں پرانا تجربہ ہے۔ یہ بہت نایاب قسم کا لیزرڈ ہے اور اس کی جو خصوصیات میں نے تمہیں بتائی ہیں وہ تسلیم شدہ ہیں۔ میری اور صفدر کی حیرانی بجا تھی۔ وہ منحوس چھپکلا اکثر ہمارے ارد گرد موجود رہا تھا۔ ایک بار تو وہ صفدر کے پاؤں پر بھی چڑھ گیا تھا اور اس کی پنڈلی پر منہ مارتا رہا تھا۔ کنگ براؤن کی موجودگی میں صفدر اسے پاؤں سے جھٹک بھی نہیں سکا تھا۔ اس وقت میرے یا صفدر کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بظاہر یہ سست الوجود جانور اس قدر موذی ہے۔ یہ بوڑھا جس نے ابھی جھوپڑے میں توڑ پھوڑ کی ہے، اس قبیلے میں جڑی بوٹیوں اور ادویات کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نام موسو ہے۔ موسو کے پاس ایک نہایت کمیاب مقامی بوٹی باڑی کی چند خشک پتیاں موجود تھی، یا شاید وہ کہیں سے لے کر آیا تھا۔ اس بوٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر قسم کے زخم کو ٹھیک کر سکتی ہے، حتیٰ کہ ضدی زخم کے لیے بھی مفید ہے جو محترم بوکارڈو کو آیا ہے۔ اس بوٹی کو کشید کر کے اس کا عرق نکالا جاتا ہے اور پھر اس کے عرق کا عرق نکالا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ 8 سے 10 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ موسو اپنے جھوپڑے میں اسی عمل میں مصروف تھا۔ وہ 2 دن سے سخت محنت کر رہا تھا۔ اب ساری بات میری اور صفدر کی سمجھ میں آ گئی۔ صوفیہ ہمیں نہ بھی بتاتی تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ بوکارڈو کے حکم پر معالج موسو کے بیٹے کو گولی مارنے کا واقعے پر موسو پر ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ دل برداشتہ ہو کر اس نے وہ سارا سیٹ اپ درہم برہم کر دیا جس کا تعلق بوکارڈو کے علاج سے تھا۔ جھوپڑے میں ٹوٹی ہوئی اشیاء دیکھ کر بوکارڈو کے چہرے پر مایوسی کی جو لہر آئی تھی، اس کی نوعیت اب اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے صوفیہ سے پوچھا، مگر یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ کیا کنگ کی طرف سے محترم بوکارڈو کو یہ زخم جان بوجھ کر لگایا گیا ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ کنگ یوں تو دھیمے مزاج کا شخص ہے، لیکن جب وہ مشتعل ہوتا ہے نا تو ایک بالکل بدلا ہوا شخص بن جاتا ہے۔
اس کا غضب دیوانگی کی حد کو چھونے لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے موقع پر اس کا خفیف سا اشارہ بھی اس منحوس لزرڈ کو حرکت میں لے آتا ہے اور وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ سامنے بیٹھے شخص پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بات محترم بوکارلو کو بھی معلوم تھی؟ یقیناً معلوم ہوگی، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے؟ جو تکلیف انسان کی قسمت میں ہوتی ہے وہ تو اسے مل کر ہی رہتی ہے۔ صوفیہ کی باتیں سننے کے بعد میرے دل میں بوکارلو کے لیے ہمدردی کا گوشہ پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے آتش مزاج بھائی کے مقابلے میں دھیما اور قدر امن پسند شخص نظر آتا تھا۔ اب تک اس کا جو رویہ سامنے آیا تھا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے برعکس اپنے جیسے انسانوں کو غلام نہیں بلکہ آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ سوچ کا یہی اختلاف دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اگر موسو نے بوکارلو کا علاج نہ کیا تو کیا کوئی اور شخص ہے جو ایسا کر سکے گا؟ محترم بوکارلو سے تعدیر اختلاف رکھنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ بہت جلد لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں۔ تم دیکھنا 1-2 روز تک موسو بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نہ صرف محترم بوکارلو کے لیے دوا تیار کرے گا بلکہ شاید اپنے رویے پر ان سے معافی بھی مانگے۔ یہ کیوں کر ہوگا؟ محترم کی روحانی قوت، یہ کوئی تصوراتی بات نہیں ہے۔ اگر تم یہاں رہے تو خود ہی محترم بوکارلو اور سردار بوغات کی پراسرار طاقت کے ناقابل تردید ثبوت ملاحظہ کر لو گے۔ تمہارا مطلب ہے کہ آنکھوں کا جادو؟ اور یہ جادو کوئی وہمہ نہیں ہے، یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر بوکارلو صاحب اپنے بھائی کنگ براؤن کو کیوں نہیں رام کر لیتے؟ میں نے پوچھا۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور بہت جلد ہونے والا ہے، صوفیہ نے یقین سے کہا۔ صوفیہ نے جو کچھ کہا تھا اس کی تصدیق اگلے ہی روز ہو گئی۔ موسو کے بیٹے فرانسس کی آخری رسوم ادا کی جا رہی تھی۔ نو تعمیر شدہ مذہبی عمارت بوما کے سامنے فرانسس کی لاش ایک تختے پر رکھی تھی۔ چہرے کے سوا اس کا سارا جسم کسی جانور کی کھال سے ڈھکا ہوا تھا۔ ارد گرد سوگوار موجود تھے، ان میں بوکارلو کے علاوہ مرنے والے کا باپ موسو اور بھائی رابی بھی نظر آ رہا تھا۔ رابی کے دونوں بازو سفید پٹیوں میں جکڑے تھے۔ وہ گاہے گاہے کینہ توز نظروں سے صفدر کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ بوما کے اندر سے گھنٹیاں بجائی گئیں تو سفید چولے میں ملبوس بوکارلو بڑے وقار سے آگے بڑھا۔ ایک برتن میں مقدس پانی تھا۔ اس پانی کی مدد سے بوکارلو نے اپنے ہاتھ سے فرانسس کا چہرہ اور سر دھویا۔ چہرے اور سر سے گرنے والا پانی ایک بڑے برتن میں جمع ہو رہا تھا۔ بعد ازاں بوکارلو نے یہی پانی چلو بھر بھر کر چند مرد و زن کے سر میں ڈالا۔ ان میں معالج موسو اور اس کا زخمی بیٹا رابی بھی شامل تھے۔ بوکارلو نے موسو کے سر پر پانی ڈالا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ پھر ایک دم وہ بوکارلو کے سینے سے لگ گیا۔ بوکارلو نے محبت سے اس کا شانہ تھپکا اور تسلی آمیز انداز میں چند فقرے کہے۔ موسو مسلسل اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ بعد ازاں فرانسس کی لاش ایک جلوس کی شکل میں جنگل کی طرف لے جائی گئی۔ اس جلوس میں صرف مرد شامل تھے۔ وہ ہم آہنگ ہو کر کوئی مناجات وغیرہ بھی پڑھ رہے تھے۔ میں اور صفدر بھی اس جلوس میں شامل ہو گئے۔ جنگل میں ایک جگہ بہت بڑا الاؤ روشن تھا۔ یقیناً فرانسس کی لاش کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا۔ آگ ان لوگوں کا دیوتا تھی، یعنی فرانسس کو دیوتاؤں کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ جس تختے پر مرنے والے کو لٹایا گیا تھا اس کے نیچے پہیے موجود تھے۔ یہ پہیے بھی لکڑی کے ہی تھے۔ الاؤ کے قریب پہنچ کر چند رسوم ادا کی گئیں اور تختے کو ایک ہموار سطح پر رکھ کر آگ کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اس کارروائی کے بعد بوکارلو ایک بلند جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اس نے تقریر کرنے کے انداز میں چند جملے کہے۔ ان جملوں کا مطلب بوکارلو کے انگریزی دان دوست میڈاس کی زبانی ہمیں معلوم ہوا۔ بوکارلو نے اپنے عقیدت مندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم عدم تشدد کے علم بردار ہیں۔ عدم تشدد کی راہ پر چلنا کوئی سہل کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کبھی کبھی اپنے پیاروں اور اپنے قریبی ساتھیوں کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے، جیسے کل ہم نے اپنے عزیز دوست موسو کے پیارے بیٹے فرانسس کی قربانی دی ہے۔ اس پر گولی چلانے کا حکم دیتے وقت میرے دل پر جو کچھ گزری وہ مجھے ہی معلوم ہے۔ تاہم دیوتاؤں کا شکر ہے کہ میں اس امتحان میں کامیاب رہا ہوں۔ میں موسو کے دکھ درد کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ موسو نے اس موقع پر جس حوصلے کا ثبوت دیا ہے، دیوتا اس کا صلہ ضرور دیں گے اسے۔ اس رات صفدر اور میں دیر تک اپنے جھونپڑے میں جاگتے رہے اور صورتحال پر تبصرہ کرتے رہے۔ بوکارلو کے قول فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا اور اس کی اکثر باتوں میں سچائی بھی نظر آتی تھی۔ کل اس نے یرغمالی لڑکی کو بچانے کے لیے واقعی ایک کٹھن فیصلہ کیا تھا۔ اس نے موسو کے بیٹے کی قربانی دے دی تھی مگر اصول پر سمجھوتا نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جو زخم وہ اپنے بھائی سے لے کر آیا ہے اس کا علاج بس موسو کے ہی پاس ہے۔ میں نے صفدر سے وہ حالات بھی سنے جو کھنڈر کے مینار کے اندر پیش آئے تھے۔ صفدر نے بتایا کہ وہ شاخ سے کود کر مینار کے اندر پہنچا۔ رابی اس وقت نشے کے زیر اثر نیم خواب دیدہ تھا۔ ایک لڑکی کو اس نے اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا اور اس کو گن پوائنٹ پر رکھ کر اس سے بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں گہری تاریکی میں تھے۔
صفدر ان سے کنی کترا کر سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ وہاں دوسری لڑکی موجود تھی۔ اس کا لباس تار تار تھا اور وہ ستون سے بندھی ہوئی تھی۔ صفدر واپس آیا اور اچانک نیم خواب دیدہ رابی پر جا پڑا۔ چند لمحے کی کشمکش کے بعد رابی کی رائفل صفدر کے قبضے میں آ گئی۔ اس شدید کشمکش میں رابی کے دونوں بازوؤں میں گولیاں لگیں اور صفدر کا بشانہ زخمی ہوا۔ جو لڑکی تاریکی میں رابی کے روبرو بیٹھی تھی وہ ہوشیاری سے سیڑھیوں کی طرف چلی گئی اور اپنی ساتھی لڑکی کی بندشیں کھول کر اسے نیچے بھگا لے گئی۔ بعد ازاں صفدر بھی زخمی رابی کو آگے لگا کر نیچے لے آیا۔ اسی دوران میں ایک لیمپ کے گرنے سے مینار کے کمرے میں آگ بھی بھڑک اٹھی اور مینار کے اندر دھواں بھرتا جا رہا تھا۔ صفدر کا خیال تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر بھی مینار کے اندر مزید رہتے تو ان سب کا دم گھٹ جاتا۔ صفدر نے حقیقی معنوں میں دلیرانہ کام کیا تھا۔ اس کام کی وجہ سے بستی کے عوام اور خواص میں اس کی عزت افزائی ہوئی تھی۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ رابی جیسے شخص کی کدورت بھی اس کے حصے میں آئی تھی۔ رات 11 بجے کے لگ بھگ ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جھونپڑے کا دروازہ اور کھڑکی دونوں کھلے تھے۔ اس کے باوجود حبس محسوس ہوتا تھا۔ مچھروں کے المیہ گانے بھی مسلسل کانوں میں گونج رہے تھے۔ وسیع و عریض بستی کی پیچ در پیچ گلیوں میں آوارہ کتے بھونک رہے تھے اور بلیاں غرا رہی تھیں۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن ذہن میں ماضی کی فلم سی چل رہی تھی۔ سائیں علی کا بھوت جیسے ہر وقت میرے ارد گرد چکراتا رہتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ اس نے میرے سینے پر جو پرسرار سوئی چبوئی تھی اس کا نشان ابھی تک میرے سینے پر موجود تھا۔ سائیں کے بعد کمسن شیطان اسقی کا چہرہ میرے تصور میں چکرانے لگا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد نیند میری آنکھوں سے دور تھی۔ اچانک مجھے کھٹپٹ محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا صفدر بآہستگی جھوپڑے میں سے نکل رہا ہے۔ اس نے بڑی احتیاط سے جوتے پہنے اور تاریکی میں گم ہو گیا۔ صفدر کا انداز چونکا دینے والا تھا۔ وہ تو مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتا تھا۔ اس کا انداز مجھے خاصا پراسرار محسوس ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بستر سے اٹھا اور باہر تاریکی میں جھانکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ پھر میں نے صفدر کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ جوتے پہن کر اور ایک چادر لپیٹ کر میں بھی باہر نکل آیا۔ میں اور صفدر ابھی تک اسی قبائلی لباس میں تھے جو بوما کے افتتاح کے موقع پر ہمیں پہنایا گیا تھا۔ شروع میں یہ لباس ہمیں بڑا مذائقہ خیز محسوس ہوا، مگر اب جیسے یہ لباس ہمارے جسم کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ میں 40-50 گز ہی آگے گیا تھا کہ مجھے صفدر نظر آ گیا۔ وہ دیواروں کے سائے میں چلتا جھیل کے اس کنارے کی طرف جا رہا تھا جہاں بوکارلو کا شاندار جھونپڑا واقع تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صفدر یوں رازداری سے کہاں جا رہا ہے۔ ویسے ایک حقیقت یہ تھی کہ وہ پچھلے ایک روز سے مجھے کچھ اکھڑا نظر آ رہا تھا۔ بہت زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا خیال تھا کہ صفدر بوکارلو کے جھونپڑے کی طرف جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ صفدر دائیں جانب درختوں کے اس جھنڈ کی طرف مڑ گیا جو بوکارلو کی رہائش گاہ کے عقب میں واقع تھا۔ میں بھی چند لمحے کا وقفہ دے کر بڑی احتیاط سے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوا۔ میں صفدر کی تیز نگاہی اور زودھسی سے اچھی طرح آگاہ تھا، لہٰذا میں نے درختوں میں داخل ہوتے ہوئے نہایت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھے۔ اچانک مجھے ٹھٹکنا پڑا۔ مجھے اپنے بالکل قریب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی صفدر نے ہولے سے کھانسی کی تھی۔ نسوانی آواز سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ خوبرو ویرا کی آواز تھی، وہی جوان سائنسدان جس سے کنگ براؤن کی بھتیجی ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ٹرسٹ میں صفدر نے ایک شاندار نشانے کے عوض ویرا کی زندگی بچائی تھی۔ میں نے آخری مرتبہ اسے ٹرسٹ کے خاص الخاص علاقے کیمپس میں ہی دیکھا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس تاریک رات میں اسے درختوں کے اس جھنڈ میں صفدر کے ساتھ دیکھوں گا۔ میں نے اپنی سانس تک روک لی۔ صفدر اور ویرا کا فاصلہ مجھ سے بمشکل 15 فٹ رہا ہوگا۔ میری پیدا کی ہوئی ہلکی سی آہٹ بھی ان دونوں کو چوکنا کر سکتی تھی۔ اب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے خود کو تھوڑا سا مزید آگے کھسکایا۔ جلدی میں صفدر اور ویرا کے حوالے دیکھنے میں کامیاب رہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ یوں اپنے پیارے دوست کی جاسوسی کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس جادو نگری میں ہر قسم کے حالات سے باخبر رہنا بھی ضروری تھا۔ یہاں ہر طرف اسرار کے سائے تھے اور حقیقت پسندی اپنا چہرہ چھپاتی پھرتی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے نسوانی حوالہ صفدر کے حوالے سے لپٹ گیا۔ صفدر اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ پھر منہ چومنے کی آوازیں آئیں اور ویرا کی ہانپی ہوئی سے سرگوشی سنائی دی۔ اس نے صفدر کا نام لے کر کچھ کہا تھا۔ میرا اور ان دونوں کا فاصلہ خطرناک حد تک کم تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے پیچھے کی طرف سرکنا شروع کیا اور درختوں کے جھنڈ سے باہر آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں آوارہ کتوں سے بچتا بچاتا اپنے جھوپڑے میں واپس پہنچ چکا تھا۔ ذہن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ صفدر ایک نہایت قابل اعتماد دوست اور دیرینہ ساتھی تھا۔ اس کا کردار بھی قابل رشک حد تک مضبوط تھا، مگر جو کچھ میں نے ابھی دیکھا وہ اس کے برعکس تھا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد صفدر بھی خاموشی سے جھوپڑے میں واپس آ گیا۔
اس نے ایک محتاط نگاہ مجھ پر ڈالی اور میرے قریب ہی لیٹ گیا۔ صبح ہم نے اکٹھے ہی ناشتہ کیا۔ صفدر اور میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ میرے دل میں یہ شدید خواہش موجود تھی کہ صفدر مجھے خود ہی ویرا کے بارے میں کچھ بتائے۔ میری یہ خواہش تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ پوری ہو گئی۔ ہم جھوپڑے سے دور جھیل زار کے کنارے بیٹھے ننگ دھڑنگ حبشی کشتی رانوں کو دیکھ رہے تھے۔ صفدر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، شاہجہاں صاحب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمتاً متوجہ ہو گیا۔ وہ بولا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ کنگ براؤن اور بوکارلو کی بھتیجی ویرا یہاں موجود ہے۔ ویرا یہاں کیسے پہنچی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جن 2 لڑکیوں کو رابی نے اتوار کے روز یرغمال بنایا تھا نا، ان میں سے ایک ویرا تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں واقعی حیران رہ گیا۔ جی ہاں، ان میں سے ایک لڑکی کی شکل میں مینار کے اندر نہیں دیکھ سکا تھا۔ جب وہ مینار میں سے نکل آئی تو قبائلیوں نے اسے چادر میں چھپا دیا تھا۔ غالباً آپ نے بھی اس کی صورت نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ ویرا تھی۔ پرسوں رات آخری پہر جب ہم دونوں جھوپڑے میں سو رہے تھے تو ویرا ہمارے پاس آئی۔ اس نے مجھے جگایا اور اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شہر کے ایک شاپنگ پلازا سے اپنی دوست سمیت کیسے اغوا ہوئی اور کیسے اس کھنڈر میں پہنچی۔ ویرا اور اس کی دوست کے ساتھ وقوع کے وقت ایک ڈرائیور بھی تھا۔ یہ ڈرائیور گارڈ کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ رابی نے اس گارڈ ڈرائیور کو جان سے مار ڈالا اور دونوں لڑکیوں کو اغوا کر کے شہر سے قریباً 60 کلومیٹر دور اس کھنڈر میں لے گیا۔ یہاں اس نے درجنوں افراد کی موجودگی میں ویرا کی اٹیلین سہیلی کو پامال کیا اور اس کے بعد یقیناً ویرا کی باری آنا تھی۔ ویرا نے وہ ساری کارروائی دیکھی تھی جو میں نے دونوں سہیلیوں کو جنونی رابی کے پنجے سے چھڑانے کے لیے کی تھی۔ ویرا میری کوشش سے بڑی متاثر نظر آتی تھی۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ چند روز کے اندر میں نے دوسری بار اس کی جان بچائی ہے۔ صفدر نے اپنے پیکٹ سے 2 سگریٹ نکالے، ایک مجھے دیا اور دوسرا خود سلگایا۔ آج رات میری ویرا سے پھر ملاقات ہوئی ہے۔ میں پہلے ہی روز آپ کو اس بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر ویرا آپ سے بہت کتراتی ہے۔ اس نے درخواست کی تھی کہ میں آپ کو اپنی اور اس کی ملاقات کے متعلق نہ بتاؤں۔ بہرحال آج کی ملاقات میں نے اس پر واضح کر دیا کہ میں جو کچھ بھی آپ سے نہیں چھپا سکتا۔ تمہاری اطلاعات حیرت انگیز ہیں پیارے۔ مجھے ٹرسٹ میں ہی شبہ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی تمہارے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اس تازہ اتفاق کے بعد تو یہ گوشہ یقیناً اور بھی وسیع ہو گیا ہوگا۔ میرے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ویرا اس لارسوں کی بستیوں میں مجھ سے ملاقات کرے گی، اور وہ بھی اس انداز میں۔ میں نے ویرا کے حوالے سے صفدر کو زیادہ کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ ویرا کے خیالات کیا ہیں؟ وہ اپنے چچا بوکارلو کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ جناب، میرے خیال میں بوکارلو کو وہ پہلے بھی برا نہیں سمجھتی تھی۔ اب اس کی نظر میں بوکارلو کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ بوکارلو نے اس کی سہیلی کی جان اور عزت بچانے کے لیے اپنے قریبی دوست کے بیٹے کو گولی مروائی ہے، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے نواحی جنگلات سے لارسیوں کے کئی مرد و زن اغوا ہوئے ہیں، اور شاید ہی ان میں سے کوئی واپس آیا ہو۔ نہ صرف یہ کہ بوکارلو نے لڑکی کی عزت بچائی، بلکہ وہ دونوں لڑکیوں کو واپس ٹرسٹ کے حوالے کرنے پر بھی آمادہ ہے۔ اس نے کنگ براؤن کو پیغام بھیجا ہے کہ دونوں لڑکیاں قبیلے کی بستی میں ہیں، اور کنگ اپنے آدمی بھیج کر انہیں غیر مشروط طور پر منگوا سکتا ہے۔ کنگ کی طرف سے کیا جواب آیا ہے؟ ابھی تک تو کوئی جواب نہیں آیا۔ سردار بوغات اور بوکارلو شدت سے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں یہ خطرہ بھی کہ کہیں یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو۔ ظاہر ہے لڑکیوں کے اغوا کے علاوہ کنگ کا ایک کارندہ بھی تو قتل ہوا ہے، مگر کنگ یہ بھی تو دیکھے گا کہ دونوں لڑکیوں کی جان بچانے کے لیے بوکارلو نے اپنے ایک بندے کو ہلاک اور دوسرے کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا جناب کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس رات صفدر پھر ویرا سے ملاقات کے لیے گیا۔ ویرا اور اس کی سہیلی کا جھونپڑا درختوں کے جھنڈ کے قریبی واقع تھا۔ حفاظت کی غرض سے ایک مسلح پہرے دار جھونپڑے کے باہر موجود رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک فوجی عورت جھونپڑے کے اندر بھی سوتی تھی۔ پھر بھی ویرا کو مقررہ وقت پر جھونپڑے کی عقبی کھڑکی سے نکلنے اور درختوں کے جھنڈ میں پہنچنے کا موقع مل جاتا تھا۔ صفدر سارا دن کھویا کھویا رہا تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ ویرا اپنی کشش اور غیر معمولی ذہانت کے ساتھ اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ کچھ بھی تھا، آخر وہ بھی گوشت پوست کا انسان تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اپنی محبت کی تمام تر گرمی اور جوش کے ساتھ اس کی زندگی میں گھس آئی تھی۔ اس کی مزاحمت کرتے ہوئے صفدر کو دانتوں پسینہ آ رہا تھا۔ صفدر کی پہلی محبت تو انجم تھی۔ وہ لاہور میں تھی اور ساحی صاحب نے شفتہ کے ساتھ ساتھ انجم کی حفاظت کا بھی فول پروف انتظام کر رکھا تھا۔ صفدر کی زندگی میں انجم کی محبت دھیمی دھیمی برسنے والی شبنم کی طرح تھی، جو ہر موسم میں ہر رات برستی ہے اور برستی ہی رہتی ہے۔ لیکن اس لڑکی ویرا کی محبت شاید ایک طوفانی بارش جیسی تھی۔
جو تھوڑی دیر کے لیے برستی ہے لیکن شور مچاتی ہے، چنگھاڑتی ہے اور ہر طرف جل تھل کر کے رکھ دیتی ہے۔ صفدر کی واپسی قریباً رات 1:30 بجے ہوئی۔ وہ 1 گھنٹہ جھوپڑے سے باہر رہا تھا۔ ہاں بھائی ماہیوال، سونی ملی کہ نہیں؟ میں نے شرارت سے پوچھا۔ ملی جی، وہ تو کوئی گھنٹہ پہلے سے ہی وہاں انتظار کر رہی تھی۔ بڑی پاگل لڑکی ہے جی، بالکل خپتی ہے، میرے تو گٹے گوڑوں میں بیٹھ جائے گی۔ صفدر نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سچ پوچھتے ہیں تو اس کی محبت سے مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ اس کی تو متھی ماری ہوئی ہے، میری بھی مار دے گی۔ اب پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ واپس ٹرسٹ جانے کو اس کا جی نہیں چاہ رہا، وہ یہیں ہمارے ساتھ رہنے کا سوچ رہی ہے۔ تو کیا اس کے بڑے چچا کنگ صاحب اسے یہاں رہنے دیں گے؟ یہ تو اس کے سوچنے کی بات ہے۔ میں نے تو اس سے یہی کہا ہے کہ وہ کوئی ایسا منصوبہ مت بنائے جس سے اختلافات میں اضافہ ہو۔ کیا ویرا کو معلوم ہے کہ ہم یہاں کیسے اور کس مقصد کے تحت پہنچے ہیں؟ نہیں، وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ ہمارے حوالے سے ڈرامائی فرار کی اسی کہانی پر یقین رکھتی ہے جو ہم نے وہ کارلو کو سنائی ہے۔ اچانک میں نے صفدر کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ میں نے صفدر کی نگاہ کا تعاقب کیا تو نگاہ سیدھی ویرا پر جا پڑی۔ وہ اپنے جھوپڑے کی کھڑکی کھولے بیٹھی تھی۔ اس کا رخ جھیل ہی کی طرف تھا اور وہ یقیناً صفدر ہی کو تک رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں عجیب والہانہ پن تھا۔ ہم دونوں جھیل کے کنارے بیٹھے تھے۔ سورج اب کافی اوپر آ گیا تھا، لہٰذا شمال کی طرف چلنے والی ہوا میں جنگلی نباتات کی بھینی سی خوشبو شامل ہو گئی تھی۔ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ شاید ویرا نے بھی اسی ہوا سے لطف اندوز ہونے کے لیے کھڑکی کھولی ہوگی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ کافی فاصلے سے بھی یہ بات صاف طور پر محسوس ہو رہی تھی کہ ویرا کی نگاہیں صفدر کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ ویرا ہمیں اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس کے جسم پر وہی لباس تھا جس میں وہ 4-5 روز پہلے اغوا ہوئی تھی۔ یہ آدھے بازو کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کچھ میلے سے ہو گئے تھے، لیکن اس سے ویرا کی عمومی کشش میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنے بال ہمیشہ کھلی رکھنے کی عادی تھی اور یہ خوبصورت چمکیلے بال اس قابل بھی تھے کہ انہیں کھلا ہی رکھا جائے۔ ہماری طرف بڑھتے ہوئے ہوا اس کے لباس کو اس کے جسم سے پیوست کر رہی تھی اور اس کے دلکش نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ ایک مسلح گارڈ حفاظت کی غرض سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ویرا ہمارے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ اس جنگل میں اس کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ کچھ دیر رسمی باتیں ہوتی رہیں، پھر ویرا اپنی سہیلی کا ذکر کرنے لگی۔ وہ اغوا کے بعد جنسی تشدد کا نشانہ بنی تھی اور ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ سکی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ویرا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ جھوپڑے سے باہر لے آئے اور گھمائے پھرائے تاکہ اس کا دھیان کچھ بٹے، مگر ویرا کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ویرا نے بوکارلو کا بھی ذکر کیا۔ وہ اس کے لیے چھوٹے چچا کا لفظ استعمال کر رہی تھی۔ چھوٹے چچا اس واقعے پر اتنے شرمندہ ہیں کہ اب ان کی شرمندگی دیکھ دیکھ کر مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی ہے۔ وہ اس واقعے پر خود جینا سے معافی مانگ چکے ہیں۔ کل رات وہ اس کمینے رابی کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس نے بھی جینا کے پاؤں میں گر کر اس سے معافی مانگی ہے۔ اس سے جینا کا صدمہ کچھ کم ہوا ہے، ورنہ کل رات تک تو وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ ویرا کچھ دیر تک ہمارے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر اس نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ صفدر کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جینا ان سے ملنا چاہتی ہے، کئی بار ان کا نام لے چکی ہے وہ۔ انہوں نے کھنڈر میں ہماری جان بچانے کے لیے جس طرح خود کو خطرے میں ڈالا ہے نا، اس سے جینا بہت متاثر ہے۔ اور بھی تو بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ویرا سمجھ گئی اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ اس کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ صفدر نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں بار بار اجازت لینی پڑے گی، لہٰذا میں تمہیں ایک ہی دفعہ ملٹیپل اجازت دے دیتا ہوں۔ وہ مسکرایا اور ویرا کے ساتھ اس کے جھونپڑے کی طرف چلا گیا۔ ویرا کا رویہ صفدر کے لیے واقعی بے حد شدید اور بے ساختہ تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے یوں لگتا تھا کہ وہ برسوں سے صفدر کو جانتی ہے اور اسے چاہتی ہے۔ یہ واقعی ایک طوفانی محبت لگتی تھی۔ ویرا کی آنکھوں میں صفدر کے لیے پسندیدگی کی چمک میں نے پہلی مرتبہ اس وقت دیکھی جب ٹرسٹ میں راجن والا سنگین واقعہ پیش آیا تھا۔ اتر پردیشی راجن نے اچانک اسپتال سے نکل کر مجھ پر حملہ کیا تھا اور پھر لیبارٹری میں گھس کر ویرا کو یرغمال بنا لیا تھا۔ لیبارٹری میں دھماکہ خیز مواد موجود تھا اور وہاں موجود ایک سلنڈر کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ ان خطرناک لمحات میں صفدر نے جس جرأت سے ایک یادگار نشانہ لیا اور کولڈ پسٹل کے صرف ایک ہی فائر سے راجن کو ڈھیر کر دیا تھا، اس واقعے سے ویرا بہت متاثر ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ویرا اور صفدر کی کئی ملاقاتیں ہوئیں اور ہر ملاقات میں نے ویرا کو صفدر کے کچھ اور قریب محسوس کیا، مگر اب جو صورتحال نظر آ رہی تھی وہ بالکل مختلف تھی۔
ویرا کی آنکھوں میں محبت کی دبی دبی چمک اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ صفدر مجھ سے صرف 15-20 منٹ کی اجازت لے کر گیا تھا، مگر اس کی واپسی دوپہر کے کھانے پر ہوئی۔ بھائی کھانا بھی ادھر اپنے پرستاروں کے پاس ہی کھا لیتے، خواہ زحمت کی تم نے۔ بس جناب، بس وہ پکڑ کر ہی بیٹھ گئی تھی، کہنے لگی کہ جینا کو کمپنی کی ضرورت ہے، اور وہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ جینا واقعی بس زیادہ صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں شعر کس حال میں ہے، بس یوں سمجھو کہ لوہے کے جال میں ہے۔ صفدر نے مسکرانے کی بجائے گہری سانس لی۔ شاہجہاں صاحب، میں واقعی بہت پریشان ہوں، میں نے آپ سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی، شاید چھپا بھی نہیں سکتا۔ یہ لڑکی، میرا مطلب ویرا، تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس کا قد لمبا ہوتا جا رہا ہے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں، لیکن میں سنجیدہ ہوں۔ ہاں بھائی، جب لڑکی اتنی حسین اور تعلیم یافتہ ہو تو سمجھدار بندے کو سنجیدہ ہی ہونا پڑتا ہے۔ ویسے بائی دا وے، پچھلے ایک ہفتے میں وہ کتنا بڑھ چکی ہے؟ آپ ہفتوں کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ دنوں اور گھنٹوں کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اس کے رویے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ زری گل یہاں ہوتا نا تو ضرور کہتا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، خوچے چھپ چھپ کیا ہے بھرنا کیا۔ شام کے وقت ویرا پھر صفدر کو لینے آ گئی۔ وہ اس کے ساتھ ڈونگے میں جھیل کی سیر کرنا چاہتی تھی۔ مسٹر شاہ، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے نا۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، آپ بس اتنا کیجیے گا کہ رات ہونے سے پہلے لوٹ آئیے گا۔ یہ جنگل ہے اور ہم جنگلیوں کے درمیان ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ہم کنارے کے پاس نہیں جائیں گے۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ اب باقی کی ساری زندگی تم دونوں اس جھیل میں ہی گزار دو گے؟ کیا مطلب مسٹر شاہ؟ بھائی اگر تم لوگ کنارے کے پاس نہیں آؤ گے تو واپس کیسے لوٹو گے؟ ویرا کھلکھلا کر ہنس دی۔ ذرا غور سے دیکھا جاتا تو اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ صفدر کو لے کر چلی گئی۔ دونوں ایک ڈونگے میں بیٹھے۔ صفدر نے چپو سنبھال لیے۔ جھیل کے ساکت پانی میں لہریں پیدا کرتے اور سفید براق بطخوں کے درمیان سے راستہ بناتے وہ دور نکل گئے۔ حسب توقع ان کی واپسی رات گئی ہی ہوئی۔ صفدر کو جھیپا جھیپا اور خاموش نظر آتا تھا۔ میں نے اسے ستانے کے لیے کہا۔ لڑکی کے چچا حضور عزت ماں بوکارو تشریف لائے تھے، ان کے ہاتھ میں بھری ہوئی بندوق تھی۔ انہیں تمہارے اور ویرا کے چکر کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے مجھے وہی پیشکش کی ہے جو بے شمار رومانی فلموں میں امیر ہیروئن کے بزرگوں کی طرف سے غریب ہیرو کے والدین کو کی جاتی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ ویرا کے چچا بوکارلو نے 4 گابھن بھینسیں مجھے تحفے میں دی ہیں اور کہا ہے کہ میں اپنے لونڈے کو لے کر ویرا کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں۔ لونڈے سے مراد تم ہو۔ مجھے نہیں یقین کہ آپ 400 گابھن بھینسوں کے بدلے بھی میری چھوٹی سی خوشی کا سودا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تم چوڑے ہوتے چلے جا رہے ہو۔ چوڑا نہیں ہو رہا جی، زبردستی مجھے چوڑا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ میرے دین ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں نا تو مجھے یہاں سے فوراً لے چلیں۔ اب نئی پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ پیش رفت نہیں جی، پیش رفتہ کہیں۔ یہ لڑکی جتنی سوبر اور شائستہ نظر آ رہی تھی نا، اتنی ہی بگولہ ثابت ہو رہی ہے۔ میں آپ سے جو کہنے جا رہا ہوں شاید آپ اس پر یقین نہ کر سکیں۔ تم بتاؤ، میں کر لوں گا یقین۔ مجھے قرب قیامت کی ساری نشانیاں نظر آ گئی ہیں۔ اب قیامت بھی آ جائے گی تو حیرت نہیں ہوگی۔ صفدر نے بستر پر گرتے ہوئے کہا۔ محترمہ نے شادی کی بات چھیڑ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ کیوں؟ کہ شادی پر کوئی پابندی لگ رہی ہے یا پھر محترمہ نے کہیں اور بھی شادی کا ٹائم دے رکھا ہے؟ صفدر نے میرے طنز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گہری سانس لے کر کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ شاہجہاں صاحب، آپ میرے مزاج کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں ان خرافات میں پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن ویرا کے رویے میں کوئی ایسی بات ہے کہ میں کوشش کے باوجود اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں کافی کچھ بتایا ہے۔ وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے پیار سے محروم لڑکی ہے۔ اس نے کبھی کوئی دوست نہیں بنایا۔ ایسے الگ تھلگ رہنے والے کم آمیز لوگوں میں بعض اوقات محبت کے لیے بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بے پناہ شدت سے ہوتے ہیں۔ صفدر کی سنجیدگی نے مجھے بھی سنجیدہ کر دیا۔ میں نے اپنا آخری سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے صفدر، لیکن یہ بات تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم اس معاملے کو تول نہیں دے سکتے ہو۔ اس سے پہلے کہ یہ لڑکی مزید آگے نکل جائے تمہیں اس کی پیش قدمی کو روکنا چاہیے۔ یہ کام جتنی تاخیر سے ہوگا اتنی ہی اس بیچاری کو اذیت زیادہ ملے گی۔ ایک بار پھر میرے اور آپ کے خیالات ہو بہو مل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں خط لکھ کر اسے اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ یہاں کاغذ اور قلم کا حصول کافی مشکل ہوگا۔ ویسے بھی تمہیں کوئی تحریری ثبوت مہیا نہیں کرنے چاہیے۔
میرا مشورہ ہے کہ دل کڑا کر کے تم اس سے خود ہی بات کر لو۔ صفدر نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری اور پرسوچ انداز میں جھونپڑے کی منقش دیوار کو گھورنے لگا۔ میرے مشورے پر اس نے نیم رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اگلے روز دوپہر تک کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ قبیلے کے نائب سردار لارو نابے نے ہمارے جھونپڑے کا چکر لگایا۔ وہ ہر اعتبار سے کائیاں اور جہدیدہ شخص نظر آتا تھا، بلکہ مجھے یہ بات حقیقت کے قریب محسوس ہوئی کہ قبیلے کے تمام انتظامی امور نابے ہی چلا رہا تھا۔ سردار بوغات کی حیثیت آئینی سربراہ اور مذہبی رہنما کسی تھی۔ لارو نابے کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ قبیلے کے حضر العزیز مالج موسو نے دوا کی تیاری پھر سے شروع کر دی ہے جو محترم بو کارلو کے موذی زخم کو مندمل کرنے میں مدد دے گی۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ٹرسٹ والوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی دونوں لڑکیاں ہمارے پاس حفاظت سے موجود ہیں اور وہ جب چاہیں انہیں لے جا سکتے ہیں، تاہم ابھی تک ٹرسٹ والوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں نابے نے ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ ہم بستی کی حدود میں آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں۔ دوپہر کے وقت ویرا پھر ہمارے غریب خانے پر آدھم کی۔ آج وہ ایک نئے لباس میں نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک پھنسا پھنسا سا اسکرٹ تھا۔ ویرا کی پنڈلیاں اور سرخ و سفید بازو اریاں تھے، بال ہمیشہ کی طرح ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اپنی دلکشی کو چار چاند لگانے کے لیے اس نے گلے میں جنگلی پھولوں کی مالا بھی پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تشتری تھی جسے رومال سے ڈھانپا گیا تھا۔ اس نے تشتری صفدر کی عین ناک کے نیچے کی اور شوخی سے بولی، بوجھو بھلا کیا ہے اس میں؟ کوئی حلوہ قسم کی چیز لگتی ہے۔ تمہارے سونگھنے کی حس اتنی اچھی نہیں ہے۔ وہ چہکی اور خان پوش ہٹا دیا۔ پتھر کی خوبصورت رکاوی میں کھیر تھی۔ اس کھیر کو اسٹرابیری جیسے کسی جنگلی پھل سے سجایا گیا تھا۔ صفدر نے رکابی تھامنا چاہی تو اس نے جلدی سے پیچھے ہٹا لی۔ نہیں نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو میں مسٹر شاہ کے لیے لائی ہوں۔ وہ بے تکلفی سے ہمارے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، وہ بولی اور 2 پلیٹوں میں ہمارے لیے کھیر نکالنے لگی۔ اپنی کاوش کے سلسلے میں وہ خاصی پر امید نظر آتی تھی۔ میں نے اور صفدر نے غور سے کھیر کا معائنہ کیا۔ دراصل یہاں کا ہر کھانا ہمیں خوردبین لگا کر دیکھنا پڑتا تھا۔ صفدر بولا، کہیں اس میں بھی تو ہتنی کا دودھ وغیرہ نہیں ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، میں تمہیں ہتنی کے دودھ کی کھیر کھلاؤں گی؟ میں یہاں تم سے زیادہ محتاط ہوں، اگر کوئی شک ہے تو لو، پہلے میں کھاتی ہوں۔ اس نے ایک چمچ لے کر بڑی نزاکت سے منہ میں رکھا۔ میں نے اور صفدر نے بھی ایک ایک چمچ لیا۔ کھیر اچھی تھی نہ بری، بس کھیر تھی۔ ہاں، اس پر لگا ہوا جنگلی پھل خوب مزیدار تھا۔ کیسی ہے؟ ویرا نے بے حد اشتیاق کے ساتھ مجھ سے پوچھا۔ بہت اچھی ہے، میں نے جواب دیا۔ کھیر بنانا مجھے میری والدہ نے سکھایا تھا۔ ان کی بنائی ہوئی کھیر یعنی پوڈنگ کی خوشبو مجھے اتنی اچھی لگتی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں بھی ویسی ہی کھیر بنانا چاہتی تھی، لیکن پھر نہ والدہ رہی اور نہ ان کی بنائی ہوئی کھیر اور نہ ہی اس کی خوشبو۔ اس خوشبو کی جگہ لیبارٹری میں کیمیکلز کی ناگوار بو نے لے لی۔ میں شب و روز اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں نے پورے کے پورے لیبارٹری کے اندر سفید کوٹ پہن کر گزار دیے ہیں۔ زندگی کی یہ رنگینیاں جو اس وقت ہمارے ارد گرد نظر آ رہی ہیں، مجھ سے کوسوں دور ہیں۔ اس کی نگاہ جھونپڑی کے کھڑکی سے باہر دور جھیل پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے والد کب فوت ہوئے؟ والدہ کی وفات کے صرف 1 سال بعد۔ والدہ کی جدائی کا غم بھلانے کے لیے وہ دن رات کام میں مصروف رہتے تھے۔ وہ بھی سائنٹسٹ تھے، میری طرح لیبارٹری اور لائبریری ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ ایک رات لیبارٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ ڈیڈی کے جسم کا 3/4 حصہ آگ سے متاثر ہوا اور اس حادثے کے 1 ہفتے بعد وہ انتقال کر گئے۔ ویرا کی آنکھوں میں دکھ کی پرچھائیاں لہرانے لگیں، لیکن اسی دوران میں اس کی نگاہ کھڑکی سے باہر جھیل کے ایک منظر میں کھو گئی۔ میں اور صفدر بھی بے ساختہ یہ منظر دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ رنگ برنگ کے پھولوں سے لدی ہوئی ایک کشتی دھیرے دھیرے جھیل کے وسط سے کنارے کی طرف آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کشتی کی شکل کا ایک بہت بڑا گلدستہ ہے جو جھیل کی شفاف سطح پر بہتا چلا آ رہا ہے۔ اس کشتی کو 3 سیاہ فام لڑکیاں چپوں سے چلا رہی تھیں۔ ان کے چپو بڑے آہنگ کے ساتھ یکبارگی حرکت میں آتے، اٹھتے اور گرتے تھے۔ ویرا بھی ایک دم خوش ہو گئی۔ اس نے صفدر کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ نا، باہر چل کر دیکھتے ہیں۔ تھوڑے سے تذبذب کے ساتھ صفدر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں جھیل کے کنارے کھڑے پھولوں سے لدی ہوئی اس طویل کشتی کو دیکھ رہے تھے۔ دراصل جھیل کے پار کئی پھلواریاں تھیں جہاں سے یہ پھول توڑ کر بستی کے بازار میں لائے جاتے تھے۔ اس بازار سے فروخت ہو کر یہ پھول بستی کی کنواریوں اور سہاگنوں کے بالوں اور جسموں پر سجتے تھے۔
جھیل کنارے صفدر سنجیدہ نظر آ رہا تھا، مگر ویرا مسلسل چہک رہی تھی۔ اس کے بال خنک ہوا میں لہرا رہے تھے اور وہ خوشی کے عالم میں بار بار انہیں چہرے سے ہٹاتی تھی۔ کشتی کنارے پر پھول اتارتی رہی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو صفدر اور ویرا اسی کشتی پر بیٹھ کر جھیل کی سیر کو نکل گئے۔ ویرا کی حفاظت پر مقرر حبشی گارڈ بھی جھیل میں سوار ہونا چاہتا تھا، مگر ویرا نے منع کر دیا۔ یہ سوچ کر میرا دل افسردہ ہوا کہ صفدر کو اپنے دل پر جبر کر کے ویرا کے ساتھ ایک ناپسندیدہ گفتگو کرنا پڑے گی۔ دھیرے دھیرے جھیل پر، جنگل پر اور لارسیوں کی اس وسیع اور اس بستی پر شام کے سائے پھیلنے لگے۔ دھوپ کی شدت بتدریج کم ہو گئی اور بستی کے گول جھوپڑوں کے اندر سے دھوئیں کی لکیریں فضا میں بلند ہونے لگیں۔ دن بھر جنگل میں چڑھنے والے پالتو جانوروں کے ریوڑ بستی واپس آنا شروع ہو گئے اور کھیتوں میں اور کھجوروں کے باغات میں کام کرنے والے محنت کش اپنی دن بھر کی کمائی کا حساب جوڑتے ہوئے بستی میں لوٹ آئے۔ میں صفدر اور ویرا کا انتظار کر رہا تھا، مگر ان کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں اندیشے سر اٹھانے لگے۔ ویرا اور اس کی دوست کی وجہ سے بستی میں قتل ہو چکا تھا اور دوسرا شخص شدید زخمی ہوا تھا۔ اس واقعے کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے تھے۔ میرے خیال میں صفدر اور ویرا کو یوں اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس طویل قامت حبشی کو دیکھا جو گارڈ کے طور پر ہر وقت ویرا کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بھی بے قرار سے جھیل کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ گارڈ بھی یقیناً اس رنگین تعلق سے آگاہ ہو چکا تھا جو آنن فانن صفدر اور ویرا میں پیدا ہوا تھا۔ اور یہ بات صرف گارڈ ہی کی نہیں تھی۔ میرے اندازے کے مطابق بستی میں بھی لوگ اس حوالے سے چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ خدا خدا کر کے وہ کشتی نظر آئی جس پر صفدر اور ویرا سیر کے لیے نکلے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد صفدر میرے ساتھ جھونپڑے میں موجود تھا۔ وہ کچھ خاموش نظر آ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے ویرا سے کھل کر بات کر لی ہے۔ غالباً انہیں واپسی میں بھی اسی لیے دیر ہوئی ہے۔ لیکن جب صفدر سے بات ہوئی تو میرا اندازہ غلط نکلا۔ آپ کو یقیناً مجھ پر غصہ آئے گا شاہجہاں صاحب، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، میں کوشش کے باوجود آج اس سے بات ہی نہیں کر سکا۔ وہ اتنی خوش، اتنی پر امید نظر آ رہی تھی کہ میری ہمت ہی نہیں پڑ سکی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے خط؟ یار میں تمہیں کافی مضبوط شخص سمجھتا تھا، لیکن تم آج کل ٹینیجرز والی باتیں کر رہے ہو۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے شاہجہاں صاحب، کل تک یہ معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف ویرا کی طوفانی محبت تھی، دوسری طرف صفدر کا اپنا ماضی تھا، انجم تھی اور اس سے کیے ہوئے عہد و پیمان تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ میں اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سب کچھ صفدر کی ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ اگلے روز صبح سویرے ہی سردار لارو نابے ہمارے جھوپڑے میں موجود ہوا۔ وہ حسب معمول کھال کے چوغا نما لبادے میں تھا۔ آنکھیں ہمیشہ سے زیادہ سرخ نظر آ رہی تھیں۔ صوفیہ اس کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے اپنے ساتھ آنے والے 2 محافظوں کو جھوپڑے سے باہر چھوڑ دیا۔ لارو نابے نے اندر آتے ہی صفدر کو خشمگین نظروں سے گھورنا شروع کر دیا۔ اس نے مترجم صوفیہ کے ذریعے صفدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ تم یہاں کوئی چکر چلا رہے ہو۔ تم نے ہماری میزبانی سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، ایک ایسا کام کیا جو تمہاری اوقات کے مطابق نہیں تھا۔ تمہاری حیثیت ایک مفرور غلام کسی ہے، اور تم نے محترم بو کارلو کی بھتیجی کو ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور اگر کچھ ہوا بھی ہے تو وہ محترم بو کارلو کی بھتیجی کی طرف سے ہوا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ کہ آپ کو اس حوالے سے کیا پریشانی لاحق ہے؟ صفدر نے اعتماد سے کہا۔ حسب توقع لارو نابے کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ وہ صوفیہ کی وساطت سے بولا، مجھے پریشانی اس لیے لاحق ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر اسے حل نہ کیا گیا تو خون خرابے کی نوبت آ سکتی ہے۔ میں تو اس وقت کو پچھتانا جب سردار نے تمہیں یہاں پناہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پر ہوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ لارو نابے نے کہا، کل رات ٹرسٹ سے 3 افراد یہاں پہنچے ہیں۔ ان میں ایک محترم بوکارلو کا قریبی عزیز بھی ہے۔ یہ لوگ دونوں مغویہ لڑکیوں کو یہاں سے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں، مگر محترم بوکارلو کی بھتیجی صاحبہ نے ٹرسٹ واپس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے چچا بوکارلو کے پاس رہنا چاہتی ہیں اور ابھی واپس جانے کی خواہش مند نہیں ہے۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اپنا قصور تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ وہ لڑکی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے واپس جانے سے انکاری ہے۔ اگر وہ تمہاری وجہ سے واپس نہ گئی اور کسی قسم کا مسئلہ کھڑا ہوا تو اس کی تمام پر ذمہ داری صرف تم پر عائد ہوگی۔ میں نے کہا، محترم نابے، میرا خیال ہے کہ آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارا یہ ساتھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ لڑکی کے ذہن کو فطور کا شکار کرنے والا یہی ہے۔ یہی سے سمجھا سکتا ہے کہ وہ یہاں سے واپس چلی جائے اور خواہ مخواہ ہم کو کسی بڑے امتحان میں مت ڈالے۔ چند تلخ و ترش باتیں کرنے کے بعد لارو نابے پاؤں پٹکتا ہوا باہر چلا گیا۔
وہ خاصا مضطرب نظر آ رہا تھا. لگتا تھا کہ ویرا کی وجہ سے معاملہ کافی بگڑا ہوا ہے. کچھ ہی دیر بعد بنفس نفیس بوکارلو ہمارے جھونپڑے میں پہنچ گیا. میں اور صفدر اس کے استقبال کو کھڑے ہو گئے. اس کی پرکشش آنکھیں سوجی سوجی تھیں. لگتا تھا کہ لارو نابے کی طرح وہ بھی رات بھر جاگتا رہا ہے. ہم نے اسے بیٹھنے کے لیے اونچی جگہ فراہم کی. وہ دھیمے لہجے میں بولا, ویرا بہت جذباتی لڑکی ہے, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. بچپن سے یہ ایسی تھی. اگر کسی بات پر اڑ جاتی تھی تو اسے منانا بہت مشکل ہوتا تھا. کل رات بھی اس نے کچھ ایسا ہی کیا ہے. ٹرسٹ سے کچھ لوگوں سے واپس لے جانے کے لیے آئے تھے. اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ ابھی چند دن میرے پاس رہنا چاہتی ہے. جو لوگ اسے لینے آئے تھے ان میں پین بھی شامل ہے. وہ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے. وہ غصے کا بھی کچھ تیز ہے. اس کے منہ سے نکل گیا کہ وہ اسے ہر صورت میں لے کر جائے گا. بس اسی بات پر دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی ہے. بات زیادہ بڑھی تو ویرا نے واپس ٹرسٹ جانے سے صاف انکار کر دیا. اب وہ اپنی بات پر بضد ہے اور کسی صورت واپس نہیں جانا چاہتی. جناب, یہ صورتحال تو ہمارے لیے بھی تشویشناک ہے, میں نے کہا. بوکارلو نے گہری سانس لیتے ہوئے سلسلہ کرام جاری رکھا. پچھلے دن ایک دوست کی حیثیت سے ویرا تم دونوں کے بہت قریب رہی ہے. اگر تم دونوں سے سمجھانے کی کوشش کرو تو شاید صورتحال میں کچھ بہتری پیدا ہو جائے. ہم دل و جان سے حاضر ہیں جناب, صفدر نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. اگر ہماری درخواست پر مس ویرا اپنے ارادے میں تبدیلی لے آتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, میں تھوڑی دیر میں صوفیہ کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں. تم دونوں کو وہ ویرا تک پہنچا دے گی. اسے بتانے کی کوشش کرو کہ اس کے اس اچانک فیصلے سے قبیلے اور ٹرسٹ کے درمیان کشیدگی بڑھ جائے گی, اور اگر ایسا ہوگا تو یہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. وہ فی الحال پین وغیرہ کے ساتھ ٹرسٹ واپس چلی جائیں. کنگ کے ساتھ تعلقات اس کے کچھ بہتر ہو جائیں, پھر وہ واپس اس بستی میں بھی آ سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سبھی وہاں چلے جائیں. بوکارلو نے آخری فقرہ کچھ عجیب سے انداز میں کہا. بوکارلو نے جیسا کہا تھا, تھوڑی دیر بعد صوفیہ آئی اور ہم دونوں کو لے کر اس جھونپڑے میں پہنچ گئی جہاں ویرا اپنی دوست کے ساتھ موجود تھی. باہر نکلتے وقت صوفیہ نے ہم دونوں کو 2 بڑے بڑے رومال دیے اور کہا کہ یہ رومال ہم منڈاسے کی طرح منہ سر پر لپیٹ لیں. وہ چاہتی تھی کہ ہم کہیں ٹرسٹ والوں کی نگاہوں میں نہ آ جائیں. اسے معلوم نہیں تھا کہ ہم ٹرسٹ والوں کے ہی بھیجے ہوئے ہیں. جھونپڑے میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک شاندار جیپ بوما کے قریب موجود ہے. جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا, ویرا کا سب سے چھوٹا چچا اور دیگر 2 افراد اسی جیپ پر یہاں پہنچے تھے. اب وہ ویرا کو اپنے ساتھ لے جانے کی ناکام کوشش میں مصروف تھے. ہم جھونپڑے میں پہنچے تو ویرا ایک طرف خاموش بیٹھی تھی. اس کی اٹالین دوست وہاں موجود نہیں تھی. اسے بوکارلو ہی اپنے ساتھ لے گیا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہم تنہائی میں ویرا کے ساتھ آزادی سے بات کر سکیں. ویرا, تم نے اپنے چھوٹے چچا کے ساتھ ٹرسٹ واپس جانے سے انکار کیوں کر دیا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں نے پوچھا. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. میں آپ دونوں سے گزارش کروں گی کہ آپ اس میں دخل نہ دیں. لیکن ویرا, تمہارے ذاتی معاملے سے بے شمار لوگوں کا تعلق ہے. اگر تم ٹرسٹ واپس جانے سے انکار کرتی ہو تو لڑائی ہو سکتی ہے اور بہت سے لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے. تم جانتی ہو نا, پہلے ہی دونوں طرف بڑی ٹینشن پائی جاتی ہے. صفدر نے نرم لہجے میں کہا. اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا. آخر میرا جانا یا نہ جانا اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ کیا میں عاقل بالغ لڑکی کی حیثیت سے اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتی؟ مجھ پر وہ شخص کیوں اپنے فیصلے ٹھوسنا چاہتا ہے؟ کیا میں اس کی زرخرید ہوں؟ صفدر اور میں سمجھ رہے تھے کہ ویرا کا اشارہ اپنے چھوٹے چچا پین کی طرف ہے. وہ اس سے خاصی الرجک بلکہ متنفر نظر آتی تھی. ان دونوں میں جو تازہ تلخ کلامی ہوئی تھی اس کا اثر بھی ویرا پر تھا, لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی آنکھوں میں ایک چیز صاف پڑھی جا سکتی تھی, اور وہ تھی صفدر کی منہ زور محبت. صفدر اور میں کافی دیر تک اسے سمجھانے میں لگے رہے, لیکن اسے قائل کرنے میں ناکام رہے. وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی, میں کسی اجنبی جگہ پر نہیں ہوں اور نہ ہی کسی اجنبی کے ہاں مقیم ہوں. بوکارلو میرے سگے چچا ہیں اور بیٹی کی طرح مجھ سے پیار کرتے ہیں. میرا جب تک دل چاہے گا میں ان کے پاس رہوں گی. کوئی زبردستی مجھے کہیں نہیں لے کے جا سکتا. لیکن وہ تو خود چاہتے کہ تم فی الوقت یہاں سے چلی جاؤ. صفدر نے کہا. تم انہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے ہو. میں جانتی ہوں کہ وہ کس دل سے کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں نے تم سے کہا ہے کہ تم اس معاملے میں دخل مت دو. صفدر کو ویرا کا لہجہ برا لگا. اس نے 1-2 تلخ باتیں کی, جس کے بعد ویرا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. وہ تیزی سے اٹھ کر جھونپڑے کے دوسرے حصے میں چلی گئی. میں اسے روکنے کی کوشش کرتا رہ گیا. ہم وہاں سے ناکام واپس آ گئے.
झोपड़े से बाहर निकलते हुए हमने अपने चेहरे एक बार फिर मंडासों में छुपा लिए। हमारी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं। अगले रोज दोपहर को झोपड़े में बैठकर सफदर ने वीरा को एक तफसीली खत लिख दिया। उस खत में उसने वाज़ेह अल्फाज में वीरा को बता दिया कि वो जो कुछ सोच रही है उसका अमली शक्ल में आना मुमकिन नहीं है। उसने वीरा को लिखा कि वो उसके हवाले से कोई ऐसी तमन्ना दिल में ना पाले जिसके नाकाम होने पर उसे सदमा हो। उसने वीरा पर वाज़ेह किया कि उसकी मंगनी हो चुकी है और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है वो पाकिस्तान में उसका इंतजार कर रही है। पंदोनासे से भरा हुआ ये खत उसने सोफिया के जरिए वीरा तक पहुंचा दिया। मेरा और सफदर का ख्याल मुश्तरका ये था कि इस दो टोक खत को पाने के बाद वीरा के रवैये में तब्दीली आएगी और वो सफदर के हवाले से अपने दिल में जो खुशफहमियां पाले बैठी है उसका तदारक हो जाएगा। इस तरह ऐन मुमकिन है कि वो अपने वारिसों के साथ ट्रस्ट वापस जाने का फैसला कर ले। मगर हमारा ये अंदाज़ा उस वक्त बिल्कुल गलत हो गया जब अगले रोज सुबह सवेरे हमें पता चला कि ट्रस्ट से आने वाले तीनों अफराद फ़कत वीरा की सहेली जीना को लेकर वापस जा रहे हैं। ये कशीदा सूरत हाल की तरफ इशारा था। मैंने झोपड़े की खिड़की से लारो नाबे को देखा। वो बस्ती के 3-4 मौजूदीन के साथ बातें करता झोपड़े के सामने से गुजरा। उन सब के चेहरों पर तनाव की कैफियत थी। सारा दिन गुमगू की कैफियत में गुजर गया। वीरा की सूरत नजर आई और ना ही सोफिया से बात हो सकी। दोपहर के वक्त जब हम झोपड़े में अकेले थे, सफदर को अपने जूते में सनसनाहट का एहसास हुआ। यह सनसनाहट दर हकीकत कॉल सिग्नल था। सफदर ने जूता उतारकर कॉल वसूल करने की कोशिश की, लेकिन नामालूम वजह से ये कॉल ड्रॉप हो गई। उसी रात 1:30 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने सफदर को एक बार फिर बिस्तर से गायब पाया। मैंने खिड़की में से बाहर झांका। गलियों में आवारा कुत्तों की आवाज़ों के सिवा मुकम्मल सुकूत था। हमारे पास सिगरेट खत्म हो चुके थे। सफदर और मैं मकामी तौर पर तैयार किए गए बीड़ी की शक्ल के सिगरेट ही पी रहे थे। मैंने देखा सफदर के बिस्तर के पास सिगरेट के बुझे हुए टुकड़ों का ढेर था। ये टुकड़े उसके जहनी इंतशार की निशानदेही कर रहे थे। अब न जाने वो कहाँ गायब था। ये पहला मौका था कि मैं सफदर जैसे मजबूत शख्स को मुंतशिर देख रहा था। अभी मैं सोच ही रहा था कि रात के सन्नाटे में कदमों की आहट सुनाई दी। ये आहट झोंपड़े की तरफ आ रही थी। मैंने पहचान लिया, ये सफदर था। मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। सफदर अंदर दाखिल हुआ। चिराग की रोशनी में उसका तवील साया झोंपड़े के अंदर लर्जा। मैंने आंखों में थोड़ी सी झिरी बनाकर देखा। सफदर का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने जूते उतार फेंके, कमीज उतारकर एक तरफ फेंकी और बिस्तर पर लेटकर सिगरेट फूंकने लगा। उसने मुझे कुछ बताया और ना ही मैंने पूछा। उसके बावजूद मुझे मालूम हो गया था कि वो रात की तारीकी में वीरा से मिलकर आया है। ना सिर्फ मिलकर आया है बल्कि उन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी वगैरह भी हुई है। मैंने उस खराब मूड में उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से लेटा रहा। सफदर ने ऊपर तले कई सिगरेट फूंक डाले और फिर उठकर झोपड़े के अंदर ही टहलने लगा। चंद मिनट टहलने के बाद वो फिर लेट गया। करवटें बदलता रहा कुछ देर तक और उसके बाद उठकर उसने फिर टहलना शुरू कर दिया। रात पिछले पहर मुझे नींद आ गई, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक सफदर सुबह तक जागता रहा था।